اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایتی گراں قدر کتاب ہے، جو طالبان سیر و سلوک، طالبان سبل السلام کے لیے انہوں نے تحریر کی ہے۔ وہ افراد جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، جو اللہ کی لقاء کے رتبے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسے رہنما اصول ان کے سامنے نہیں ہیں۔ سیر و سلوک کے لیے مربی اور استاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن انہیں ایک ایسا استاد کامل نہیں مل رہا ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف کامیابی کے ساتھ پہنچیں، لہٰذا انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں علماء شیعہ، فقہائے شیعہ اور عرفائے شیعہ ایسے طالبان سبل السلام کے لیے در واقع نصائح تحریر کرتے ہیں، تاکہ وہ ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو کر خداوند متعال کے لقاء کے رتبے پر فائز ہوں۔ لہٰذا اس سلسلے میں مختلف شخصیات نے کتابیں لکھی ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کتابوں کا اجتماعی طور پر مطالعہ کیا جائے، آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ جہاں کہیں توضیح طلب نقاط ہوں، وہاں ہم ان کی وضاحت کریں۔ تو یہ کتاب جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی کتاب ہے، کہ علامہ صادق طہرانی خود اپنے والد آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے بھی شاگرد ہیں، اپنے والد کے استاد آیت اللہ انصاری حمدانی کے بھی شاگرد ہیں، مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد سید ہاشم حداد موسوی کے بھی شاگرد ہیں۔ پس اس اعتبار سے آیت اللہ صادق طہرانی نے جو کچھ تحریر کیا ہے، وہ در واقع انہی شخصیات کے فیوضات ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اساتید سے سیکھا، اسے جو ہے وہ کاغذ کے سپرد کیا، کتاب کی صورت میں تدوین کیا، شاگردوں کے سامنے درس کی صورت میں بیان کیا، تاکہ یہ افراد ان گراں بہا مطالب سے فیضیاب ہو کر اللہ کی ملاقات کے لیے کامیابی سے فائز ہو سکے۔ بیان ہوا کہ ہر استاد تمام شاگردوں کو وقت نہیں دے سکتا، چونکہ طالبان سیر و سلوک کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ انقلاب اسلامی کی برکات ہے۔ انقلاب اسلامی سے پہلے کوئی قاضی طباطبائی کو نہیں جانتا تھا، کوئی آیت اللہ بہجت کو نہیں جانتا تھا، کوئی آیت اللہ علامہ مفسر قرآن طباطبائی کو نہیں پہچانتا تھا، اور ایسی ہی گراں بہا عرفانی شخصیات کو انقلاب اسلامی سے پہلے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ یہ شخصیات گمنامی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ انقلاب اسلامی ایران کی برکات میں جہاں دوسرے موضوعات میں انقلاب نے اپنے فیوضات کو چھوڑا ہے، اپنی برکات کو چھوڑا ہے، من جملہ برکات میں سے ایک نہایتی گراں قدر برکت ایسی شخصیات کا تعارف ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، جو سیر و سلوک کے مراتب میں کمال مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو کل مرحوم قاضی کی زندگی میں رخنہ ایجاد کرتے تھے، ان کی زندگی میں مشکلات ایجاد کرتے تھے، ان کی تکفیر کیا کرتے تھے، ان کے راستے میں روڑے اٹکایا کرتے تھے، انواع و اقسام کی تہمتیں لگایا کرتے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں قاضی یا طباطبائی کا نام زندہ ہے، قاضی کے افکار زندہ ہیں، قاضی کی تعلیمات زندہ ہیں، قاضی کے شاگردوں کی تعلیمات زندہ ہیں، قاضی کے شاگرد جو ہیں وہ شہرت رکھتے ہیں۔ تو یہ در واقع جہاں اس انقلاب اسلامی کی برکات ہیں، وہاں ان شخصیات کا اللہ نے تعارف کروایا ہے دنیا والوں کے سامنے،
تاکہ وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی شخصیات کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیں، کیوں؟ چونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت کی سیرت و تعلیمات میں فنا کر دیا ہے، لہٰذا اب ان کی زندگی اہل بیت کی عملی سیرت کا عملی مجسمہ ہے۔ لہٰذا بعض لوگ ایسی باتوں پر سوء ظن کرتے ہیں یا ایسی باتوں کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ قاضی کی زندگی کو رول ماڈل قرار دینا در واقع امیر المؤمنین کی زندگی کو رول ماڈل قرار دینا ہے، یعنی ہم جو امیر المؤمنین کے اس زہد و تقوی کے بارے میں سنتے ہیں تو اس کی عملی تجلی اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو انہی شخصیات کی زندگی میں وہ دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا ان شخصیات کی زندگی کے مطالعے سے ہم در واقع اس عظیم المرتبت ولی الہی سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں جب انقلاب اسلامی کی برکات پھیلی ہیں اور پوری دنیا میں اس انقلاب کی بدولت لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ایجاد ہوئی ہے اور طالبان سبل السلام کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تو ایسے میں لوگ استاد کامل کی تلاش کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے استاد کامل اگر حوزہ علمیہ میں موجود ہے، اس کی تعداد 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو وہ پوری دنیا کے افراد کو الگ الگ ٹائم نہیں دے سکتا، اور ہمارے لوگوں کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میں پرائیویٹ میں 5 منٹ آیت اللہ بہجت سے مل لوں، 5 منٹ جو ہے وہ مرحوم علامہ طباطبائی کے مجھے مل جائیں۔ تو اب آپ تصور کریں کہ ایک طرف پوری دنیا ہے اور ہر انسان اگر 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ ایسی شخصیات کا ٹائم لے تو یہ شخصیات اپنی عملی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، نہ عبادت کر سکتے ہیں، نہ اپنے خاندان کو ٹائم دے سکتے ہیں، نہ درس پڑھا سکتے ہیں، نہ کوئی اجتماعی سرگرمی انجام دے سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، فقط ان کا کام جو ہے وہ ملاقات کرنا ہے۔ جیسے بیان ہوا کہ لوگ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کے دروازے پر آیا کرتے تھے اور اصرار کیا کرتے تھے کہ ہمیں صرف اندر جانے کی اجازت دی جائے، علامہ اپنے مطالعے میں مصروف ہوں، ہم صرف شیشے سے باہر کھڑکی سے انہیں دور سے ان کی زیارت کر لیں گے، صرف ہمیں اتنی اجازت دی جائے۔ لہٰذا ایسے میں جو افراد دلچسپی رکھتے ہیں انہیں اس زیارت کی بجائے ایسے گراں بہا نکات اگر کتابی صورت میں ان کے لیے تدوین کر دیے جائیں تاکہ وہ اساتید سے ان کتابوں کا جو ہے وہ درس لے کر ان کتابوں سے سیکھ کر اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کر سکیں۔ لہٰذا یہ تمام کتابیں مفید ہیں، مثمر ثمر ہیں۔ آپ تمام عزیزان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ان کتابوں کا خود مطالعہ کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کتابوں کے عرفانی اور فلسفی مطالب کو سمجھ سکیں تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اساتید سے استفادہ کریں۔ گراں بہا اساتید جو ان کتابوں کو سمجھتے ہیں، ان کتابوں کو سمجھا سکتے ہیں، ان سے وقت لیا جائے، ان کے وقت کی قدر کی جائے، ان کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے۔ حتیٰ اگر انسان اپنا قیمتی مال اور سرمایہ خرچ کر کے اس راہ میں اگر فیوزات تک پہنچ سکتا ہے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اسے فیض حاصل کرنا چاہیے ان علماء سے جو ایسی کتابوں کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری طرف سے یہ رائگان فی سبیل اللہ یہ مواد آپ کی خدمت میں جو فراہم کیا جا رہا ہے، یہ گراں قدر نورانی معارف اور مطالب، ان کی قدر جانیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور یہی معارف اور مطالب کل کو قیامت کے دن آپ کے لیے سوال کا باعث بنیں گے کہ جب ایسے معارف آپ تک پہنچ رہے تھے تو آپ نے ان سے فیض حاصل کیوں نہیں کیا، آپ لوگوں نے اپنے استاد کی قدر کیوں نہیں کی ہے، آپ نے اسے اہمیت کیوں نہیں دی ہے، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی آپ نے اپنے استاد سے کیوں نہیں پوچھی ہے۔ یہ وہ تمام موارد ہیں کہ جن کے بارے میں کل کو سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، موضوع گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے وہ موضوع گفتگو یہی ہے کہ انسان خود سے گزر کر فنا کے مقام تک پہنچے، یعنی انسان اپنی خودیت کو،
اپنی انیت کو ختم کر دے، اور جب تک انسان اپنی خودیت انیت کو ختم نہیں کرتا انسان فنا کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہت ہی خوبصورت شعر جسے ہم نے 2 دن گزشتہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، کہ شاعر کہتا ہے بینی و بینک انیتی ینازعنی، کہ میرے اور تیرے درمیان میری خودیت ہے، میری انیت ہے جو مجھ سے نزاع کرتی ہے، جو مجھے تیری بارگاہ تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، رکاوٹ ایجاد کرتی ہے۔ فارفع بلطفک انی من البین، اے میرے پروردگار تو اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے، اپنی منت سے اس انیت کا جڑ سے خاتمہ فرما۔ من البین یعنی جڑ سے اس کا خاتمہ فرما۔ پس اس انیت اور خودیت کے خاتمے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جہاد بالنفس کی ضرورت ہے۔ مرحوم علامہ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی فرمایا کرتے تھے کہ ہر روز کتاب وسائل الشیعہ کے ابواب جہاد بالنفس سے ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں۔ 1 سال کے بعد آپ کو اپنے وجود میں نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی، چونکہ مرحوم آیت اللہ بہجت سے بھی لوگ نصیحتوں کا تقاضا کیا کرتے تھے، اخلاقی دروس کا تقاضا کیا کرتے تھے، تو مرحوم فرماتے تھے میرے لیے ان اخلاقی دروس کو دینا بہت سخت ہے، میں یہ درس نہیں دے سکتا ہوں۔ جس کو ضرورت ہے وہ ہر روز کتاب وسائل الشیعہ مرحوم شیخ حر آملی اور وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بالنفس ہر روز ایک حدیث کا مطالعہ کرے۔ تو یہ کس قدر گراں بہا چیز ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے خود کی انیت کو ختم کرنا، خودیت کو ختم کرنا، تو آئے جہاد بالنفس سے آغاز کرے۔ اب جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ اسے شدید مراقبے کی بھی ضرورت ہے۔ جو اس نے سیکھا ہے اس کو اپنے پیروں تلے نہ روندے، اس پر عمل کرے، اس کا خیال رکھے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے وجود میں اس کی انیت کو، اس کی خودیت کو بیدار کرتی ہے، ایسی چیز سے دوری اختیار کرے، اجتناب کرے، ایسی چیزوں کا جڑ سے خاتمہ کرے اور انہیں اٹھا کر باہر پھینک دے۔ لہٰذا اس انیت کے خاتمے کے لیے ایک تو انسان جہاد بالنفس کر رہا ہے، ایک انسان جو ہے وہ شدید مراقبہ کر رہا ہے، لیکن اس جہاد بالنفس کے ساتھ اور اس مراقبے کے ساتھ انسان کو باطنی طور پر بھی اس انیت کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ضرورت ہے، توسل کی ضرورت ہے، انابے کی ضرورت ہے یعنی گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تہجد گزاری کی ضرورت ہے، جو کل تفصیل سے بیان کیا کہ یہ نماز تہجد اور خود تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد گزاری کرنا یعنی بیدار ہونا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، غور و فکر کرنا، اور من جملہ تہجد گزاری کے اعمال میں ایک عمل جو ہے وہ 11 رکعات نماز تہجد کا بھی ہے۔ تو تہجد گزاری کرنا وہ مجموعی طور پر یا نماز تہجد پڑھنا، دونوں ایسا عمل انسان سالک کی انیت کے خاتمے کے لیے، خودیت کے خاتمے کے لیے مفید ہے، لیکن اس وقت مفید ہے جب یہ تہجد اور یہ تہجد گزاری ایک سالک کے وجود سے انیت کا خاتمہ کرے اور اس سے بوجھ کو ختم کرے۔ اگر یہ تہجد گزاری اور یہ نماز تہجد اور یہ تہجد کے وقت تلاوت قرآن انسان کے وجود پر بوجھ کو ایجاد کر دے تو پھر اس تہجد کا فائدہ نہیں ہے۔ پھر بیان ہوا کہ انسان کائنات میں ہر چیز سے خود کو حقیر تصور کرے، ہر وہ چیز جسے اللہ نے خلق کیا ہے اس مخلوق الہی کو اس جہت سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اسے خود سے برتر اور اشرف اور افضل تصور کرے، حتیٰ کہ حیوانات، انسان کسی حیوان کو بھی خود سے افضل تصور جو ہے وہ پست تصور نہ کرے اور خود کو حیوان سے افضل تصور نہ کرے، اور یہ انسان کی انیت کے خاتمے کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر انسان خود کو افضل تصور کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان
خودیت کو مضبوط کر رہا ہے، انیت کو مضبوط کر رہا ہے، اور اس انیت اور خودیت کو کمزور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اپنے پیروں تلے کچلنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہ وظائف ہیں کہ جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ کیا روایات نہیں ہیں ان کے اوپر؟ جی ہاں، روایات بھی موجود ہیں، اور کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں روایت بیان کی حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام پر خداوند متعال نے ایک ایسا وظیفہ دیا، ایک ایسا دستور دیا اپنے اولو العزم نبی کو کہ جاؤ موسیٰ ایسے فرد کو کل لے کر آؤ، یا ایسے شخص کے ساتھ آؤ جس سے تم خود کو بہتر سمجھتے ہو۔ موسیٰ گئے، پورے معاشرے میں جا کر دیکھا، موسیٰ کو کوئی ایسا انسان دکھائی نہیں دیا۔ جس انسان پر بھی انگلی رکھتے تو کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ مجھ سے افضل ہو سکتا ہے، میں اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہوں؟ حالانکہ موسیٰ اولو العزم ہیں، نبی ہیں، اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، کلیم اللہ کا رتبہ جسے حاصل ہے۔ لہٰذا جب انسانوں میں کوئی نہیں ملا تو حیوانات میں تلاش کرنا شروع کیا، اور بالآخر ایک ایسے کتے تک پہنچے جو بیمار تھا، جو مجروح تھا، جو متعفن زدہ بدبو دے رہا تھا، ایک ایسے کتے تک پہنچے، اور جب اس کتے کی گردن پر رسی ڈال کر اسے اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جا رہے تھے تو راستے میں خیال آیا کہ یہ میرے ذہن میں کیسے بات آ گئی کہ یہ مجھ سے پستر ہے اور میں اس سے افضل ہوں۔ متوجہ ہوئے، اس کی رسی کھولی اور اس کو چھوڑ دیا، اور یوں ہی جو ہے وہ کوہ طور پر میقات پر چلے گئے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہیں حکم دیا تھا کہ تم کسی ایسے جو ہے وہ شخص کو یا ایسی موجود کو لے کر آؤ جس سے تم افضل ہو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں نے تو بہت تلاش کیا، مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس سے میں افضل ہوں۔ تو خداوند متعال کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تم کسی کو لے آتے تو میں تمہارا نام دیوان نبوت سے حذف کر دیتا، یعنی اگر وہ کتا جسے موسیٰ نے کھول دیا تھا نہ کھولتے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تو اللہ اس اولو العزم نبی کا نام دیوان نبوت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں، انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ یہ انسان اپنے اعمال پر توجہ دے، اپنی رفتار پر توجہ دے، اپنے تفکرات پر توجہ دے، اپنے محاسبے کی طرف توجہ دے، اپنے مراقبے کی طرف توجہ دے۔ اور بیان ہوا کہ مراقبہ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ انسان اپنا جو ہے وہ خیال رکھے، بلکہ ہم نے مراقبے کو ایک مجموعے کی صورت میں بیان کیا ہے کہ پہلے مشارطہ ہے، پھر مراقبہ ہے، پھر محاسبہ ہے، اور آخر میں محاتبہ ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک مراقبے کو تشکیل دیتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو جہاں مراقبے کی ضرورت ہے وہاں انسان کو محاسبے کی بھی ضرورت ہے، اور جہاں انسان کو محاسبے کی ضرورت ہے وہاں انسان کو معاتبے کی بھی ضرورت ہے، یعنی عتاب کی، یعنی سزا کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا انسان اپنے اعمال پر جب توجہ دیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، تو اپنے اعمال کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ انسان نے 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال نمازیں پڑھی ہیں، اگر بالفرض ان نمازوں کو ابھی عدل الہی کی عدالت میں پیش کیا جائے تو میری کون سی نماز ایسی ہے جو قبول ہوگی؟ کون سی نماز ہے ایسی جو میری قبول ہوگی؟ کیا میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں تو ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جب ایک فقیہ اہل بیت، ایک عارف، ایک استاد کامل وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو ایھا الانسان شاگرد آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ ممکن ہے یہی نمازیں جو ہیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں کہ یہ کیا اٹھا کر لے آئے ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آتے ہیں اور تم یہ بے ادبانہ نمازیں اٹھا کر لے آئے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز مقبول واقعہ نہیں ہوگی۔ جہاں انسان کی نمازوں کا اچھی طرح سے
محاسبہ کیا جائے گا، تم کیسے جرأت کر کے ان نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہو۔ لہٰذا دیکھیں ہمارے عظیم الشان فقہائے شیعہ، عظیم الشان جلیل القدر فقہائے شیعہ بھی اپنی نمازوں پر اور اپنی عبادات پر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ معاشرے میں زہد و تقوی و پرہیزگاری کا نمونہ اور مجسمہ تھے، ان کے اعمال صالحہ تھے، لیکن انہیں اپنی عبادات پر اعتماد نہیں تھا۔ اپنے انتقال کے بعد انہوں نے وصیتیں کی کہ ہماری عبادات کو ایک اجیر معین کیا جائے، ایک نائب مقرر کیا جائے جو ہماری تمام زندگی کی عبادات کو انجام دے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی جلیل القدر شخصیت، مرزا محمد حسن شیرازی کبیر صاحب تحریم تمباکو، جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا، جلیل القدر فقیہ ہیں اور ان کے نامدار شاگرد ہیں، جلیل القدر شاگرد ہیں، جن میں ایک زعیم حوزہ علمیہ قوم، مؤسس حوزہ علمیہ قوم شیخ عبدالکریم حائری ان کے شاگردوں کی فہرست میں ہے، اور ایسی شخصیت تھے جو اپنے درس خارج میں باقاعدہ مجلس عزا کا انعقاد کیا کرتے تھے تبرک کے لیے اہل بیت علیہم السلام سے۔ تو ایسی جلیل القدر باتقوی شخصیات کہ جنہیں جو ہے وہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان میں ملکہ قدسیہ، قوہ قدسیہ موجود ہے، ایسی شخصیات ہیں جو تالی تلو معصوم ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کا تقوی جو ہے وہ عام و خاص میں مشہور ہے، ایسی شخصیات اپنی عبادات پر اعتماد نہیں کرتی ہیں، بھروسہ نہیں کرتی ہیں، اپنے انتقال کے بعد وصیت کرتی ہیں کہ ان کے لیے نائب مقرر کیا جائے جو ان کی زندگی کے ان عبادات کو، ان نمازوں کو، ان روزوں کو دوبارہ انجام دے۔ اس قدر یہ شخصیات جو ہیں وہ محتاط تھیں، تو انسان تو کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر یہی عمل جو ہے وہ ان شخصیات کے شاگردوں میں آگے جو ہے وہ رائج ہوا۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے وصیت کی ہے اپنی عبادات سے متعلق، آیت اللہ العظمیٰ حسین بروجردی نے اپنی عبادات سے متعلق اپنے انتقال کے بعد وصیت کی ہے، آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی مفسر کبیر اور مفسر عظیم الشان قرآن صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے وصیت کی ہے اپنی عبادات سے متعلق۔ مرحوم امام خمینی نے اپنی عبادات سے متعلق وصیت کی ہے، مرحوم آیت اللہ بہجت نے اپنی عبادات سے متعلق وصیت کی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ وصیت صرف اس وجہ سے ہے کہ ان ہستیوں کو اپنی عبادات پر اعتماد نہیں ہے۔ اگر عدل الہی کی عدالت میں ان عبادات کو پیش کیا جائے تو یہ فقہا خائف ہیں کہ عدل الہی سے ان کی عبادات اگر مردود ہو گئیں، اگر ٹھکرا دی گئیں تو پھر یہ کہاں جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایسے وصایے کیے، اور یہ ہمارے قدیمی علماء میں یہ باقاعدہ چیزیں مرسوم ہوا کرتی تھی کہ عدل الہی کی بارگاہ میں ہر چیز کا اچھی طرح سے محاسبہ کیا جائے گا، اچھی طرح سے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ عمل جو ہے ہماری نظر میں جو انسان خاطی ہے، جو انسان خطا کار ہے، اس کی نظر میں یہ عمل پاکیزہ ہے، یہ عمل شفاف ہے، صاف ہے، خالص ہے، ہم اس کو ایسا تصور کرتے ہیں، لیکن جب عدل الہی کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہاں حقیقی ناخالصی کا معلوم ہو جائے گا، ولو ایک رتی برابر ہی کیوں نہ ہو، ولو ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس ناخالصی کو پکڑ لے گا۔ لہٰذا سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ آیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ اور آپ کے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اس آسمان و زمین میں، سب تمہارے پروردگار کے سامنے آیا ہے۔ پر جب اس کی عدالت میں، اس کی عدل الہی کی عدالت میں یہ تمہاری عبادات اور یہ تمہارے روزے پیش کیے جائیں گے تو وہاں اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تمام کھل کر اللہ کے سامنے واضح ہے۔ اور اس عدل الہی کی بارگاہ میں اگر تمہاری تمام عبادات ٹھکرا دی گئیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور اسی طرح الحاقہ کی
آیت نمبر 18 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیۃ، یعنی وہ دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، اور جب تم سب پیش کیے جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ایک ایسی حاضری لگائی جائے گی کہ کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی تم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک کیا کرتے رہے ہو، کیا سوچتے رہے ہو، وہ چیزیں جو تم نے باطنی طور پر مخفیانہ طور پر انجام دی ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں عیاں ہے، سب اللہ کی بارگاہ میں واضح ہے۔ اس وقت انسان کیا کرے گا جب اس کی کتاب اللہ کی بارگاہ میں قراءت کی جائے گی؟ انبیاء کا مجمع ہوگا، اولیاء اوصیاء کا مجمع ہوگا، تمام خلائق وہاں موجود ہوگی، اور انسان کے افکار، انسان کے نظریات، انسان کے اعتقادات، انسان کے اعمال سب ایک کتاب کی صورت میں کھل کر سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت ایھا الانسان تو کیا کرے گا؟ لہٰذا انسان تو اس وقت کیا کرے گا، یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے متعدد مرتبہ اپنے بابا علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی سے یہ سنا، بالخصوص وہ اپنی زندگی کے آخری اوقات میں یہ بات بار بار کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت اپنے اعمال صالحہ کا حساب دے رہا ہوں، وہ اعمال صالحہ جسے علامہ طہرانی اپنی زندگی میں انجام دے چکے ہیں، اور ہم یہ بیان کر چکے کہ اللہ کے خالص بندے اسی دنیا میں اپنا حساب کرتے ہیں، ان کی قیامت اسی دنیا میں ہو جاتی ہے، وہ اسی دنیا میں اپنے اعمال کا حساب دیتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں، انہیں برزخ کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ برزخ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کے اس دنیا میں اعمال کا حساب نہیں ہوا، یا اگر ہوا ہے تو کامیاب نہیں ہوئے، ان کے اعمال میں کوتاہی موجود ہے، انہیں عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں پر جا کر توجہ کرو، اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب دو۔ لہٰذا علامہ طہرانی اپنی رحلت کے قریب یہ کہا کرتے تھے، بارہا کہا کرتے تھے کہ میں اپنے سابقہ اعمال صالحہ کا حساب دے رہا ہوں۔ حساب دقیق ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حتیٰ انسان جو ایک سانس لیتا ہے، اس ایک سانس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا۔ مرحوم آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں سید احمد خمینی، کہ جو ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ عرصہ زندہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا اور سوال کیا کہ جی بابا جان بتائیے وہاں کیا ماجرا تھا، کیا خبر تھی؟ تو حضرت آغا نے یوں ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا اس ہاتھ کے اٹھانے کا بھی وہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب ہے کہ یہ ہاتھ کیوں اٹھا، کس غرض سے اٹھا، کس لیے اٹھا، اللہ کی اطاعت میں اٹھا یا اللہ کی نافرمانی میں اٹھا، ہر چیز کا، اور علامہ طہرانی کیا کہہ رہے ہیں، ہر سانس کا اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا۔ لہٰذا ایسے میں ایھا السالق شدید مراقبے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی گفتگو کا مراقبہ کرنا ہے، حتیٰ انداز گفتگو کا مراقبہ کرنا ہے، حتیٰ وہ الفاظ جو انسان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں ان الفاظ کا مراقبہ کرنا ہے۔ انسان کو اپنے قیام و قعود کا مراقبہ کرنا ہے، اپنے بیٹھنے کا مراقبہ، اپنے اٹھنے کا مراقبہ۔ کیوں؟ چونکہ یہ سب چیزیں میزان عدل الہی میں تولی جائیں گی، انسان کا حساب لیا جائے گا، اور اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں خالص نہ ہوئے تو انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور انسان کا ٹھکانہ پھر اسفل السافلین ہی کی طرف جو ہے وہ جا پہنچے گا۔ لہٰذا ایھا الانسان متوجہ ہو، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آیت اللہ علامہ سید صادق حسینی طہرانی نے ہم تمام طالبان سیر و سلوک کے لیے بیان کیے ہیں، تاکہ ان باتوں کو
پڑھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا زندگی کا طرز زندگی کیا ہے، ہمیں کیسے طرز زندگی کو اپنانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اپنی انیت کا خاتمہ کرنا ہے، خودیت کا خاتمہ کرنا ہے، تاکہ فنا کے مرتبے پر فائز ہو سکیں۔ لہٰذا دعاگو ہیں، خداوند متعال ہمیں ان معارف حقائے الہیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔